آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ مشاہدہ ہوگا کہ رمضان کے بعد ایک آدھ دن تک ہی ہوتا ہے کہ ہم پانی پینے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بالکل ہی یہ سمجھے روٹین کا پروسیس ہوتا ہے نا پانی پینا، تو پانی پیتے پیتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا میں. آپ گزرے ہوں گے، کم سے کم میں تو گزرا ہوں اس تجربے سے کہ روزہ تو نہیں ہے، تو احساس ہوتا نہیں روزہ تو نہیں ہے. دیکھیے وہ چیز میرے لاشعور میں آ چکی ہے، آپ کے لاشعور میں آ چکی ہے. تو اگر میں گناہوں سے مسلسل رک رہا ہوں، اگر میں مسلسل باقی چیزیں بھی پیدا کر رہا ہوں، تو یہ چیز پختہ ہوگی. نماز آٹو موڈ میں پڑھتے ہیں ہم، جس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں نا، بس پورا جسم ہمارا آٹو موڈ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دکان پہ ہوتے ہیں، ہم اپنا کوئی ذاتی مسئلہ نمٹا رہے ہوتے ہیں، ہم مینٹلی جناب کسی اپنی دیگر مصروفیت کے اندر ہوتے ہیں. آٹو موڈ ہمارے دماغ کی جو وائرنگ ہے وہ نماز پڑھوا رہی ہوتی ہے. تو جن بیچاروں کا یہ حال ہو، یعنی نماز کا مقصد یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھو کہ تمہیں میں یاد رہوں، انہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ یاد نہ رہ رہے ہو، تو ان بیچاروں کو اللہ تعالیٰ جھوٹ کے کھاتے میں کیا لکھیں گے؟ ان کو تو بولیں کہ یہ چیز ٹھیک کر لو. تاہم کوئی شخص اگر پورے شعور کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اسے پتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، اور پھر وہ جا کے پورے شعور کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر تو وہ سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو میں نے آج بیان کی ہے. یعنی میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید زندگی کے جتنے بھی احوال ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے، یا معاملہ کرنے کے اصول بتا رہا ہے، یا عبادات اور اطاعت کی نوعیت کی چیزیں اس لیے بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ پچھلی چیزوں کے وہ ہمارے اندر مطلوب اوصاف کو پیدا کر دیتی ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اصل میں یہی دے رہا ہے، بیسکلی اس کی تعلیم یہی ہے. یعنی میں نے آج آپ کو پورا قرآن پڑھا دیا ہے، اس کا اجمال کے ساتھ پورا قرآن کے کانٹینٹ پڑھا دیے، لیکن قرآن میں یہ اس طرح اسٹریٹ نہیں ہے جس طرح میں نے بیان کر دیا. قرآن اصل میں ایک پس منظر میں نازل ہوا ہے. آج سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب پوری دنیا شرک سے بھر گئی تھی، اپنے ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر، بہت بڑی ہستی کا انتخاب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب انہی کی اولاد میں سے اہل ایمان پیدا کیے جائیں گے. چنانچہ پہلے یہود پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ ایک امت کے طور پر ایک منصب پہ فائز ہوئے، اور پھر بعد میں انہی کی ایک شاخ نصارہ بنی. اور مین وائل جو ایک ان کے دوسرے صاحبزادے تھے، یعنی یہ تو حضرت اسحاق کی اولاد ہے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکہ میں بسا دیا گیا تھا، جو 2000 برسوں میں خود ایک قوم بن گئے تھے. تو جب یہ دونوں قومیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں اور قرآن مجید کے الفاظ میں ان پر خدا کا غضب بھی ہوا اور یہ گمراہ بھی ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آخری رسول کی بعثت بنی اسماعیل میں کی، جو شرک، بدعتوں اور ہر طرح کی گمراہیوں کے انبار میں دبے ہوئے تھے. قرآن مجید کیا ہے؟ اصل میں یہ اس پورے معاملے کی روداد ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، وہاں پر بنی اسماعیل بھی ہیں، یہود کے بھی کچھ گروہ ہیں، کچھ نصارہ بھی ہیں، ان کی بدعتیں ہیں، ان کی گمراہیاں ہیں، ان کا شرک ہے. یعنی یہ کون ہے؟ سابقہ امت مسلمہ، ہم سے پہلے یہی مسلمان تھے، یا دین ابراہیمی کے فرقے تھے. جیسے آج مسلمانوں کے فرقے ہیں نا، یہ دین ابراہیمی کے فرقے تھے. اب ان میں ان کی جو گمراہیاں ہیں، ان کی بدعتیں ہیں، ان کے شرک ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کمنٹ کر کے صحیح بات کی طرف بلا رہے ہیں. اب یہ نہیں مان رہے، اعتراضات کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو اب جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر بھی کر رہے ہیں، تنبیہات بھی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول جو آیا ہے، اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو اسی دنیا میں تم پہ عذاب آ جائے گا، اور مان لو گے تو اسی دنیا میں ہم تمہیں زمین کا بادشاہ بنائیں گے. اس پوری رودات کے بیچ میں یہ احکام ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیولی کیا دین لے کے آئے ہیں وہ یہ ہیں، لیکن وہاں پہ بہت کچھ نیگیٹیولی بھی ہو رہا تھا، اس پہ قرآن کمنٹ کرتا جا رہا ہے. اور ساتھ میں چونکہ حضور ایک رسول تھے تو اب یہ بھی معاملہ ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں خدا کی عدالت جو قیامت کے دن لگنی ہے اس قوم کے لیے لگا دی گئی ہے. چنانچہ یہی ہوا، وہ عدالت لگی، اس نے اپنا فیصلہ دیا. ہم جانتے ہیں جو وقت کے فرائنہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سب مارے گئے، اور وہ جو
گلا باندھ تھے، وہ جو زراعت پیشہ کسان تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکمران بنا دیا. یعنی یہ قیامت کا سزا و جزا کا اس سے بڑا ثبوت اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس کو محفوظ کر دیا گیا. قرآن مجید میں اصل میں سب کچھ ہے. آپ قرآن مجید جس وقت رمضان میں کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ اس میں یہ بھی دیکھیے گا کہ قرآن کی جو سچائی کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک تنہا ایک ہستی کھڑی ہوتی ہے اور وہ آخر میں غلبے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہے. اس میں وہ بدعتیں، وہ گمراہیاں، وہ شرک، وہ انحرافات وہ بھی آپ کو ملیں گے، اور اس میں یہ تعلیم بھی ملے گی. تو یہ پوری بات جب واضح رہے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ تو سارے جو گویا کہ میں نے بتائے ہیں یہ ڈوز ہیں، جو مشرکین جو یہود کر رہے تھے وہ ڈونٹس ہیں جو نہیں کرنے، اور باقی سزا و جزا کی روداد ہے. قیامت کا سب سے بڑا ثبوت. وہ آیت میں نے آج اس کی وضاحت نہیں کی تھی، جو سب سے پہلی آیت تھی کہ ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، یعنی ہدی للناس سے مراد تو یہ کانٹینٹ تھا جو آج میں نے پڑھایا ہے. وہ بینات من الہدی والفرقان سے اصل میں مراد وہ چیزیں تھیں کہ یہ دلائل ہیں جو حق و باطل میں امتیاز کر دیتے ہیں، یعنی باطل کا باطل ہونا بتا دیتے ہیں، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ثبوت ہے، جس میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو چیلنج آپ دے رہے تھے تنہا آپ نے اپنی دعوت پیش کی تھی کہ ایمان لاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ہو گیا. اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں قرآن مجید میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. السلام علیکم. آپ نے فرمایا کہ یہ عدل و احسان، اس کو ہم روزے سے کس طرح کریں گے؟ روزے میں عدل و احسان کا کیا تعلق ہے، یا کس طرح اس کو ہم؟ دیکھیے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عدل و احسان سے انسان کب روگردانی اختیار کرتا ہے، یعنی حق ترفی اور ظلم کب کرتا ہے؟ اپنا مفاد، اپنا تحفظ. اصل میں انسان یہاں سے سوچتا ہے. آپ کو بھی غور کیجئے گا، ہر شخص پہلے اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جینے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مر جائے گا، سروائیول کے لیے بنیادی شرط ہے. لیکن اس چیز کو کرتے کرتے آدمی حق ترفی اور ظلم کے اوپر آ جائے، یہ ناقابل معافی ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی شریعت ایسے رکھی ہے کہ آپ کا تحفظ بھی ختم کر دیا، آپ کا مفاد بھی ختم کر دیا، یعنی کھانا پینا چھوڑا دیا نا آپ سے. آدمی سب سے بڑی اسٹرگل کھانے پینے کے لیے کرتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا میں کھانے پینے کے بغیر بھی سروائیو کر رہا ہوں، تو اگر میرے کسی مفاد کو زد پڑ گئی تو کیا ہوا، میں سروائیو کر جاؤں. اس میں انسان گویا کہ اس دوسرے پہلو کو بھی دے رہا ہوتا ہے، جس میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، خدا خوفی کا احساس. تقوی روزہ پیدا کرتا ہے نا، کہ بھئی میں نے سب کچھ تو چھوڑ دیا، خدا کی نافرمانی کی ہر شکل چھوڑ سکتا ہوں، تو اگر حق تلفی کا موقع آیا تو میں نے اپنا کھانا تو چھوڑ دیا، دوسرے کا مال کیوں کھاؤں گا بھئی؟ میں اپنا پانی چھوڑ دیا، دوسرے کے مفادات کو کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ تو آدمی کو اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ تو دیکھ لیں نا میں کر کیا رہا ہوں. ہم بھوکے پیاسے نہیں رہ رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ باقی کاموں میں بھی تو بھئی یہی کام کرنا چاہیے نا. یہاں سے روزہ یہ سکھاتا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد رمضان کی اسپرٹ کو کیسے زندہ رکھا جائے، کیونکہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ایزی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد وہی چیزیں بہت مشکل لگتی ہے، ایون قرض روزے ہی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیسے کیا جائے رمضان کے بعد؟ دیکھیے رمضان کے بعد واقعتاً یہ مشکل ہوتا ہے، بالکل مشکل ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ فرق پڑنا ویسے بھی نیچرل ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان اس کیفیت سے گزر جاتا ہے. پھر اس ماہ مقدسہ میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں. میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دوبارہ آزاد کیے جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اس ایمان کی تجدید اور احتساب کے عمل سے گزرتے نہیں ہیں، اصل میں ہم یہ کام نہیں کرتے. جو چیز ہم مس کرتے ہیں نا، میں نے آج پوری گفتگو میں اس پہ فوکس کیا ہے. ہم رمضان کو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بنا کے رکھتے ہیں. حضور یہ بتا رہے ہیں رمضان اصل میں ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے، ایک ذہنی عمل ہے، وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہے. اسی کو میں نے سمجھایا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک کانسیپٹ اب جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کے نیورونز کی ان وائرنگ بھی ہو سکتی ہے اور ری وائرنگ بھی ہو سکتی ہے.
یہ ہوتی کیسی ہے کہ جب آپ بار بار ایک چیز کو دہراتے ہیں. قرآن بھی دیکھیے اپنی بات کو بار بار دہراتا ہے. روزے میں بھی 30 دن تک اللہ تعالیٰ روزے کو ریپیٹ کرتے ہیں. 30 دن تک اس لیے رکھا گیا. باقی ساری عبادات آپ دیکھ لیں, نماز جو ہے اس کا معاملہ ہی کہ بڑی مختصر ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہے. حج جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے. یہ چیزیں بڑی مختصر ہیں. روزے میں آپ کو طویل عرصے تک رکھا جاتا ہے. غور کیجئے 720 گھنٹے کی ایک پوری تربیت گاہ جس میں آپ کو ڈال دیا گیا, 30 دن تک کانسٹنٹلی ایک حالت میں رکھ رہے ہیں. تو ہم ذہنی طور پہ اس حال میں نہیں رہتے. جب ذہنی طور پہ اس حال میں رہیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دماغ کا نیچرل پروسیس شروع ہوگا, ری وائرنگ شروع ہو جائے گی, پھر آدمی کو احساس ہوگا. اس کو ایک میں سادہ مثال سے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ مشاہدہ ہوگا کہ رمضان کے بعد ایک آدھ دن تک ہی ہوتا ہے کہ ہم پانی پینے جاتے ہیں, کیونکہ ایک بالکل ہی یہ سمجھے روٹین کا پروسیس ہوتا ہے نا پانی پینا. تو پانی پیتے پیتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا میں. آپ گزرے ہوں گے, کم سے کم میں تو گزرا ہوں اس تجربے سے کہ روزہ تو نہیں ہے. تو احساس ہوتا نہیں روزہ تو نہیں ہے. دیکھیے وہ چیز میرے لاشعور میں آ چکی ہے, آپ کے لاشعور میں آ چکی ہے. تو اگر میں گناہوں سے مسلسل رک رہا ہوں, اگر میں مسلسل باقی چیزیں بھی پیدا کر رہا ہوں, تو یہ چیز پختہ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میری عزیز بہن کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ صرف روزے کے لیے تھوڑی ہیں. یعنی روزے کے بعد کنٹینیو کرنا ہے. یعنی روزے میں تو سارے احوال پیدا نہیں ہو سکتے نا, یہ تو رمضان کے بعد ہی ہوگا کہ سارے معاملات شروع ہوں گے. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. تو بس پھر یہ ساری زندگی کرنے کا کام ہے. روزے 30 دن رکھے جاتے ہیں. بندگی کا روزہ پوری زندگی رکھنا ہے. اسی پہ میں نے گفتگو ختم کی ہے. بندگی کا روزہ پوری زندگی کے لیے رکھنا, یہ کام کرنا ہے. السلام علیکم سر, میرا آپ سے اسی سلسلے میں سوال ہے بندگی کے روزے کے بارے میں. جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے, تو اس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد, نابود نکلا ہے پلورل ہے, عابد کی عابد نکلا ہے, اب سے اب کے معنی پھر بندگی غلامی کے آ گئے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری غلامی کرتے ہیں, اور غلامی صرف یہ نہیں ہے کہ اب 5 دفعہ نماز پڑھ لی, جیسے بھی آپ نے کہا زندگی بھر روزہ رکھنا ہے, تو 24/7 ہے. تو اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے پریکٹیکلی, اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے؟ نہیں, جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوتے, ہم تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمیں بول کیا رہے ہیں. بیشتر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا نا. یہ تو آپ نے پورا تجزیہ کر کے بتا دیا. اس کا مطلب یہ جن بیچاروں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہ کیا بول رہے ہیں, وہ کیا جھوٹ بولیں گے. اچھا, جن کے سمجھ میں آتا ان کو یہ بولتے وقت یاد ہی نہیں رہتا بول کیا رہے. اس لیے کہ نماز کی بھی ایک وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے ذہن میں. نماز آٹو موڈ میں پڑھتے ہیں ہم. جس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں نا, بس پورا جسم ہمارا آٹو موڈ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دکان پہ ہوتے ہیں, ہم اپنا کوئی ذاتی مسئلہ نمٹا رہے ہوتے ہیں, ہم مینٹلی جناب کسی اپنی دیگر مصروفیت کے اندر ہوتے ہیں. آٹو موڈ ہمارے دماغ کی جو وائرنگ ہے وہ نماز پڑھوا رہی ہوتی ہے. تو جن بیچاروں کا یہ حال ہو, یعنی نماز کا مقصد یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز اس لیے پڑھو کہ تمہیں میں یاد رہوں, انہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ یاد نہ رہ رہے ہو, تو ان بیچاروں کو اللہ تعالیٰ جھوٹ کے کھاتے میں کیا لکھیں گے. ان کو تو بولیں گے یہ چیز ٹھیک کر لو. تاہم کوئی شخص اگر پورے شعور کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے, اسے پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے, اور پھر وہ جا کے پورے شعور کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے, تو پھر تو وہ سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. السلام علیکم سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بلا شبہ پورے ہمیشہ رمضان میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں, جو کہ بجائے ہے, اور ہم سب تھوڑی بہت اپنی دانش میں کوشش بھی کرتے ہیں اس پر, لیکن کیا مسلمان ہونے کے ناطے, اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم پہ لازم نہیں کہ ہم پورے سال قرآن کی اہمیت کو اجاگر کریں, اور دوسرے ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں جس طرح سائنس, میتھس, اسلامیات اور دیگر مضامین کی اہمیت ہے, قرآن کی کو اس میں انکلکیٹ کرنے کے, انکارپوریٹ کرنے کے لیے جدوجہد کریں, عربی زبان سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. آپ جیسے لوگ سر بہت آواز آپ کی سنی جاتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اس کو نہ سنیں آپ کی آواز کو. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو آپ بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہم سب کو پڑھنا چاہیے, پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں, یہ تو کرنے کا کام ہے. ابھی میں نے جو توجہ دلائی ہے کہ بندگی کا روزہ تو ہمیں پورے سال رکھنا ہے نا. جب پورے سال روزہ رکھنا ہے
تو جس کا روزہ رکھنا ہے اس سے پوچھنا تو چاہیے نا بار بار جا کے وہ کہہ کیا رہا ہے. اور قرآن مجید چونکہ وائرنگ کرتا ہے، قرآن مجید اصلاً ری وائرنگ کرنے کی کتاب ہے، اس لیے وہ بار بار دہراتا ہے، 1000 اسالیب کے اندر ایک ہی میسج کو دہرا رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے قرآن کے ہر صفحے پہ توحید کا ذکر، خدا کا ذکر اور آخرت کا ذکر آپ کو مل جائے گا. ایمان کی وائرنگ تو وہ ہر صفحے پہ کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی وائرنگ ہے، یہ بنیادی وائرنگ ہے جو خراب ہوتی ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو باقی چیزوں کی بھی توفیق ملتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اسکولوں کا معاملہ بیان کیا، ایجوکیشن سسٹم کا، تو دیکھیے اس میں جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے یقیناً ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہے اپنے اسکول میں تو اس سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. بہت بڑا صدقہ جاریہ اگر وہ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھ کے قرآن پڑھانے کی عادت ڈال رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کے لیے تو ضرور کرے نا. میں نے تو ابھی آپ سے بات کی تھی کہ میں اس نفسیات کو فروغ ہی نہیں دیتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے. میرے پاس جو 2 گز کی زمین ہے اس میں کیا کر رہا ہوں، فوکس اس پہ ہونا چاہیے. السلام علیکم سر، آپ کے بیان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حالت غفلت میں جب انسان ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ بہت سارا نعمتوں میں مغلوب ہو جاتا ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کیسے کریں، اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. دیکھیے بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ہمیں سلوشن دیا ہے وہ سلوشن یہ دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ غفلت بھی ہوگی، ڈسٹریکشن بھی ہوگی، تو وہ 5 وقت نماز کیوں بلاتے ہیں؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے کوئی آ کے میرے سامنے سجدہ کرے؟ وہ بہت بلند ہے، غنی عن العالمین، انہیں ضرورت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے جو بندے ہیں وہ کتنے نالائق نکمے ہیں، تو ان نکموں کو وہ بلاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، وضو کرو، ذرا یاد رکھو کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے ہی تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے. ایک روز تم میرے پاس آ رہے ہو، تمہیں میری نعمتوں کو حاصل کرنا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں. تمہیں میرے غضب سے بچنا ہے، تمہیں گمراہ ہونے سے بچنا ہے. پھر قرآن پڑھواتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہدایت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی ہر آیت میں ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ شریعت مقرر کی ہے یا عبادات جو مقرر کی ہیں وہ اصل میں ان چیزوں کے لیے مقرر کی ہیں. تو نماز اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ ہر پہر کے آغاز پہ ایک نماز رکھی گئی ہے، ہر پہر کے آغاز پہ. اس پہر میں تمہیں خدا یاد رہے، یعنی اس کو انہوں نے شریعت بنا دیا ہے. اور اس کے بعد آدمی صرف اتنا کام کر لے کہ نماز میں تو اس پہ دیکھیے بہت تفصیل سے پڑھا بھی چکا ہوں، لیکچرز بھی دیے ہیں میں نے، پورا کورس بھی کرایا ہے، بہت اس پہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمیں اپنی وائرنگ کو بریک کرنا ہے تو اپنی نمازوں میں وہ حصہ جس کا تعلق دعا سے ہے اور اذکار سے ہے، سجدہ، رکوع اور قعدہ، اس کو اردو میں کنورٹ کریں یا اپنی مادری زبان میں کنورٹ کریں. جو لازمی چیزیں ہیں وہ تو معلوم اذکار ہیں، اللہ اکبر ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے. باقی چیزیں حضور اپنی مادری زبان میں پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر لقمہ دیا، وہ بھی اپنی مادری زبان میں دیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ ایسی تم نے خدا کی حمد کی ہے کہ 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اسے لینے کے لیے. انہوں نے اپنی مادری زبان میں کمنٹ کیا تھا، اللہ کی حمد کی تھی، ثنا بیان کی تھی. تو جیسے ہی آپ اپنی زبان میں لائیں گے نماز کے اس حصے کو، تو آپ دیکھیں گے آپ کی کیفیت ہی بدل گئی، آپ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے. آپ اس کیفیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کر کے دیکھیے گا. جیسے ہی آپ اپنی زبان سے اللہ کی حمد کرنا شروع کریں گے، دیکھیے آپ رٹی رٹائی ہم نہیں کر سکتے، آپ اسالیب ڈھونڈیں گے، آپ محبت کے پیرائی ڈھونڈیں گے، آپ نعمتوں کا ریفرنس ڈھونڈیں گے، اس کے بعد اللہ کی شکر کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے. حضور پر جب درود پڑھیں وہ کبھی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کو بڑا پرسنل ریلیشن فیل ہوگا. تو ہر چیز کو آپ یہ اہتمام کیجئے. میں اس پہ بہت توجہ دلا رہا ہوں، لوگ جو نہیں مانتے ان کی نہیں مرضی، لیکن میں بالکل مطمئن ہوں یہ حضور نے اپنی مادری زبان میں پڑھی ہیں یہ ساری چیزیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اسے پڑھیں، آپ کی نماز کی کوالٹی بدل جائے گی، آپ کی نماز آپ کو یاد دلانے والا بن جائے گی. السلام علیکم، میں فیضان بات کر رہا ہوں. آپ کے بیان ماشاءاللہ بڑے قلوب اور اذہان کو منور کرتے ہیں.
میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ابھی جیسا ماحول چل رہا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی ہے، اختیار ہے، تو ماحول تو ہمیں بڑا افیکٹڈ کرتا ہے، مگر جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے معاملات میں ہوتے ہیں، آپ نے ایک سوال یہ بھی کہا تھا کہ خاندان والوں سے معاملات کرتے ہوئے ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے، تو وہ تو ہم کرتے ہیں، مطلب جب چل رہا ہوتا ہے ماحول. اچھا، بدپیسی ہوتا ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، اس میں ہم کچھ مطلب بیڈ ویڈ بھی یوز کرتے ہیں یا غیبت وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں، تو اس میں مطلب قلبی کیفیت کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیے، قرآن مجید جس وقت آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کو بار بار توجہ دلائے گا کہ تم اکیلے بھی نہیں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر مستعد نگران اسے نوٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ پروردگار تمہارے ساتھ رہتا ہے جو نگاہوں کی خیانتیں جانتا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن حصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اسے بھی نکلوا لے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آدمی کو یاد ہوں تو پھر انسان کی تنہائی نہیں رہتی، بلکہ وہ خدا سے گفتگو کا ذریعہ بن جاتی ہے. اصل میں ہمیں ایمان کے اوپر بنیادی محنت کرنی ہے، اور وہ محنت جس وقت ہم کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے، اگر میں کسی انسان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کر رہا تو خدا کے سامنے تو آدمی کو تھوڑی شرم آئے گی نا، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی سن رہا ہے. اور اگر وقتی جوش جذبے کے تحت کچھ کر لیا تو فوراً آدمی لوٹے گا، توبہ کرے گا. فوری لوٹنے کے اوپر بندگی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کانٹیکسٹ آپ نے پورا بتایا تھا جس میں قرآن کے احکامات مطلب نازل ہوئے تھے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھتے وقت کیا ہمیں کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں پورا قرآن ختم کرنا لازمی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر رمضان ذہن میں رہتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے. آپ کو پوری زندگی قرآن پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ رمضان میں چونکہ ایک ایکسٹرا وقت ہوتا ہے، ہمت کر کے اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور لوگ عام طور پہ 30 دن کا حساب سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ پورا رمضان جو ہے وہ ہم نے قرآن پڑھ کے ایک قرآن ختم کرنا ہے. قرآن مجید میں ہمیں اپنی زندگی ختم کرنی ہے، ہدف یہ ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، رمضان میں پورا نہیں ہو سکا، آگے پورا کریں گے. اگر ارادہ یہ ہے کہ آئندہ پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر تو رمضان میں ختم کر لیں، یہی کہوں گا میں ہمت کر کے. لیکن اصل عزم یہ ہونا چاہیے کہ پوری زندگی قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. 2 آیتیں پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، کچھ تو پڑھیں. سوال تو کچھ ایسا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہم یہاں رہ رہے ہیں اور دوسرے بھی جو ممالک میں ہیں، جو اسلام ہم کیا بولتے ہیں کسی اپنے پیورسٹ فارم میں جو آیا تھا، بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ملاحوں نے جو وہ غلط پیغامات پھیلائے، غلط سلط باتیں پھیلائی. میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، میں باہر ہر کی بھی بات کر رہا ہوں. میں تو اس کے اندر رہ کر لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. کچھ لوگ قرآن کو مس ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن میں اڈلٹریشن یعنی ملاوٹ کر لیتے ہیں، جیسے دودھ میں پانی ملا لیں، شہد میں کچھ چینی ملا لیں. تو اس کے بارے میں یہ کنفیوز ہوتا ہوں کہ حقیقی اسلام کیا ہے، کیسے فالو کروں؟ جو حقیقی احکامات آئے ہیں کیسے فالو کروں؟ کیا میں گھر پہ ہی کروں، کسی اور جگہ جاؤں جہاں پہ اسلام کو بہتر طریقے سے فالو کیا جائے، جیسے ملیشیا جاؤں جہاں پہ یہ بہتر اسلام ہے نسبتاً یہاں کے، تو کیا کیا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ ہر ملاوٹ سے پاک ہے، وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. اس کا کوئی ترجمہ بھی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی لفظی ہیر پھیر سے بات معاملہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے گا، تو ترجمے کئی ہیں، آپ کئی پڑھ لیں. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ کہنا، اور یقین کیجیے یہی اللہ تعالیٰ کیس بنائیں گے ہمارے خلاف، کہ تمہارے پاس تو میرا کلام تھا، لکھا ہوا موجود تھا، اس کو پڑھتے تو صحیح نا، تم اسے کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے سب کی باتیں سن لی، میری بات بھی تو سن لیتے. جب آپ اس کی بات سنیں گے تو قرآن یقین کریں اتنا 2 ٹوک ہے، اپنا میسج بیان کرنے میں اتنا 2 ٹوک ہے کہ انتہائی ڈفر آدمی بھی غلطی نہیں کر سکتا. میں بتا دیتا ہوں میسج کیا ہے: ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. یہ سادہ ترین میسج ہے. اعمال صالح کیا ہے وہ سارے میں نے گنوا دیے آپ کو یہاں پہ، آج وہی گنوائیں. ان میں سے ایک چیز قرآن سے باہر نہیں ہے. قرآن 2 ٹوک ہے، اپنے میسج کو کلیئر کرنے میں 2 ٹوک ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ بھٹکیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کے فہم کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے تو 2 4 5 علماء سے پوچھ لیں
آپ اس کے فہم تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو اصل میسج ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ قرآن دہراتا ہے. میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے قرآن کا مطلوب انسان, اس میں یہ بتایا ہے کہ قرآن نے 2 درجن سے زیادہ مقامات پر کلیکٹیولی اور صاف بیان کیے ہیں, اور آخر میں کہا جنت ملے گی اس کے بدلے میں. اتنا دو ٹوک ہے قرآن. تو قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہی کا کوئی سوال نہیں. کہیں ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں, بہت اہل علم موجود ہیں, جواب مل جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آپ جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کوالٹی اور ایبلٹی دی ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اللہ کے میسیج کو اتنے احسن طریقے سے لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. اور کوشچن میرا یہ ہے, آپ نے خود احتسابی کی بات کی, تو کچھ عرصے سے میں نمازوں اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے پروسیس شروع کیا ہے, اور الحمدللہ کافی سوراز کو میں نے میمورائز بھی کیا ہے. ان کو میں نماز میں تلاوت کرتی ہوں. اب وہ میرا نماز میں جو توجہ بھٹکنے والا وہ تھا ایشو, وہ سولو ہو گیا. میں انجوائے کرتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے. بٹ گریجولی اب چیز یہ ہو رہی ہے کہ میں نے خود احتسابی اپنی شروع کر دی. میں چاہتی ہوں میں وہ انسان بنوں جو اللہ کو مطلوب ہے. بٹ اس میں میری لائف میں ایک بھوچال آ گیا ہے. میرے بچے ہیں, میں ان کو کسی بات پہ ڈانٹ لیتی ہوں. سم ٹائم مجھے پتا ہوتا ہے میں بہت زیادہ شاؤٹ کروں گی تو ان کے نیورون میں چینجنگز آ جائیں گی. بچوں کو آپ اتنا زیادہ نہیں ڈانٹ سکتے, لیکن بچے بھی دماغ کی لسی بنا دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں ان کو ڈانٹتی ہوں, اس کے بعد جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے, نماز میں کھڑی ہوتی ہوں اور میرے اندر ایک گلٹ شروع ہو جاتی کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی دس از رانگ. پھر میں بچے کے پاس جاتی ہوں نماز ختم کر کے, میں کہتی ہوں بیٹا میں نے غلط کیا ہے, اس پہ سوری. آپ بھی جب کوئی عمل غلط کرے تو سوری کرے, لیکن یہ چلتا ہی جا رہا ہے. میں بس پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ بچے کے سامنے ماں کی ایک ایسی پرسنالٹی آئے کہ وہ سمجھے کہ میری ماں از اے اسٹرانگ مدر. بار بار معافیاں اور یہ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں, اس میں آپ کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ اس سطح پہ جا کے ڈانٹیں ہی نہیں جہاں پہ آپ کو سوری کہنا پڑے, اور ماں باپ کسی موقع پر ڈانٹ بھی دیں تو انہیں سوری کہنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے. ہم جس تہذیب میں کھڑے ہوئے ہیں, جس مذہب میں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ ماں باپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ کوئی زیادتی کر دیں. وہ اگر ان کی اصلاح کے لیے توجہ دلائی جا رہی ہے, ڈانٹا جا رہا ہے, تو بچے کی غلطی ہے. تاہم بچوں کی تربیت کے معاملے میں بنیادی اصول سمجھ لیں کہ یہ 20-20 کرکٹ والا میچ نہیں ہوتا جو 20 اوور میں ختم کرنا ہے. یہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جو پوری زندگی چلتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے, سلو ہے. آپ پوری کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی بات کے اوپر قائم رہیں, نرمی سے محبت سے کنوے کرتے رہیں. کبھی ڈانٹ ڈپٹ کا موقع ہے وہ بھی کر لیں, بچے مان لیں گے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ادھر ہم نے کہا ادھر مان لیں. ان کے کبھی ہارمونل اسٹیٹس تو دیکھیے نا. ہم تو سب ایک خاص ایج میں پہنچ گئے, ان کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے. ان کا پھر پیئر پریشر دیکھیں. ہم تو 2, 4, 5, 10 لوگوں میں رہتے ہیں, وہ سینکڑوں بچوں کے اندر رہ کے آ رہے ہوتے ہیں. ان کی دنیا بہت زیادہ بڑی ہے. تو ان کے ساتھ ہمیں ایک ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑے گا. لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آہستہ آہستہ توجہ دلانی ہے, ایک ہی چیز کو ہدف بنانا ہے, امپروو کرنا ہے. اور فرض کر لیں, میرا تو تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر نہیں بھی اصلاح ہوتی تو جو تھوڑی میچورٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں بچے, تو انہیں ہر چیز یاد رہتی ہے کہ ماں باپ نے کیا کہا تھا. وہ لازماً اپنے آپ کو بدلتے ہیں, خاص طور پہ جب وہ خود صاحب اولاد ہو جائے تو لازماً ان میں چینج آتا ہے. یہ انویسٹمنٹ کبھی ضائع نہیں جائے گی. آپ اطمینان رکھیں, بچوں پہ کی گئی انویسٹمنٹ کبھی ضائع نہیں جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.